وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے کچھ گزارشات مال کے کمانے اور مال کے صحیح استعمال کرنے کے متعلق عرض ہو رہی ہیں، ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال کمانے سے منع نہیں کیا، البتہ مال کا صحیح استعمال کرنے کا حکم فرمایا، اور اس بات کا پابند فرمایا کہ ہم اپنے دل کو مال کی محبت سے اور دنیا کی محبت سے پاک و صاف رکھیں۔ مذمت اور برائی دنیا کی محبت کی گئی۔ انسان کے ہاتھ میں پیسہ ہو، جیب میں پیسہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر انسان کے دل کے اندر پیسہ نہ ہو، دنیا نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، یہ بات چاہی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی تجارت فرمائی اور مالدار صحابہ بھی ہوئے۔ پھر اسی طرح سے بزرگان دین اولیاء اللہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوئے جن کے پاس مال تھا۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، اور بھی بزرگوں کے احوال ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے کپڑوں کے تاجر تھے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے انہیں بھی بہت مال دیا تھا۔ تو مال کا ہونا دنیا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ہونا یہ ہے دنیا، یہ ہے ہلاک کرنے والی چیز۔ اور یہ کہ انسان مال کو مقصد بنا کر مال کے پیچھے اپنی زندگی لگا دے، یہ بات پسندیدہ نہیں سمجھی گئی۔ اسے انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بتایا گیا۔ تو بہرحال یہ مال انسان کے لیے بہت بڑا مددگار بھی ہو سکتا ہے، آخرت کے معاملے میں مددگار ہو سکتا ہے اگر اس مال کا صحیح استعمال کر لے، اور غلط استعمال کر لے تو پھر یہ مال انسان کے لیے بہت بڑے خسارے اور نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور دین کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جانے، ان کو اپنے دل میں بٹھائے تو انشاءاللہ دل مال کی محبت سے پاک رہے گا۔ بہرحال انفرادی زندگی میں مال کے استعمال کے متعلق گزشتہ کچھ بات عرض کی گئی تھی، اور آج اجتماعی اور ملی زندگی میں ہم اپنے مال کا کس طرح استعمال کریں، اس سلسلے میں حسب توفیق چند باتیں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ حضور کے پاس مال نہیں آیا، حضور کا فقر اختیاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیشکش کی کہ آپ کے لیے سونے چاندی کے پہاڑ بنا دیے جائیں، مگر حضور نے عرض کیا کہ اے پروردگار، ایک دن کھاؤں اور شکر کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ کے گھر میں فاقے کی کیفیت بھی ہوتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال بالکل نہیں آیا، مال آتا تھا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ فرما دیتے تھے۔ بالخصوص مدنی زندگی کے بعد والے حصے میں خوب مال آیا، فتوحات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خرچ فرما دیا۔ کبھی کبھی مسجد نبوی کے آنگن میں ڈھیر لگتا، حضور اسے خرچ فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور نے نماز ادا فرمائی اور خلاف معمول بہت تیزی سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر آئے، صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ مال آیا تھا خرچ کر دیا، مگر اس میں سے 2 دینار یا 2 درہم رہ گئے تھے، اور مجھے اس سے ڈر ہوا کہ وہ کہیں میرے پاس رہ نہ جائیں، اس وجہ سے میں نے جا کر اسے صرف کر دیا۔ پھر بالخصوص فتح مکہ کے بعد اور مال آیا، غزوہ حنین وغیرہ میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو مکے والوں پر خرچ کیا زیادہ۔ اس میں نئے نئے مسلمان بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، تو انصار کے دل میں طبعی طور پر ایک شکایت سی پیدا ہوئی، اور انصار کے نوجوان آپس میں کہنے بھی لگے کہ جب تک قربانیوں کا زمانہ تھا تو ہم نے قربانیاں دی، اپنی جان خطرے میں ڈالی اور ساتھ دیا، مگر آج جب فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت آیا تو مکے والوں پر مال خرچ کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو حضور نے انصار کو ایک احاطے میں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ انصار جمع ہوئے تو حضور نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ایک بہت ہی بلیغ، بڑا ہی مؤثر خطبہ ہے۔ اس میں حضور نے انصار نے جو احسانات کیے اس کا بھی آپ نے اعتراف فرمایا، اور پھر انصار کو اللہ نے انصار پر جو احسان حضور کے ذریعے سے کیا، حضور نے اس کو بھی یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی میرے ذریعے سے، تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے ہدایت دی تم کو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جو میرے پاس آیا، میں نے اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ تعلقت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم، اور تم میرے ایسے معتمد ہو کہ مال رہے یا فقر اور تنگی رہے، مجھے تمہارے اوپر بھروسہ اور اعتماد ہے، میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کیا، اور میں نے اپنا مال ان کو اس لیے دیا تاکہ وہ دین میں داخل ہوں اور دین کے قریب آئیں۔ تعلقت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم، اور حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ مال و دولت لے کے جائیں اور تم اپنے قافلے میں محمد الرسول اللہ کو لے کر کے مدینہ جاؤ؟ تو انصار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اور ہم اپنے قافلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال آیا، حضور نے کہاں خرچ فرمایا؟ حضور نے ان لوگوں پر خرچ فرمایا، مکے والوں پر خرچ فرمایا جنہوں نے عداوتیں کی، دشمنیاں کی۔ ان میں نئے نئے مسلمان بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے کہ جن کے قبول اسلام کی توقع تھی۔ مؤلفۃ القلوب کا مصرف ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اس مصرف میں حضور نے بڑی مقدار میں مال صرف فرما دیا۔ تو بہرحال حضور کی زندگی کے آخری ایام میں مال آیا کافی۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مال آیا۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ تو مختصر تھا، 2-2.5 سال کا۔ حضرت عمر کا زمانہ لمبا تھا، فتوحات ہوئی، مال آیا، مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگنے لگے خزانوں کے، بیت المال میں خوب مقدار آ گئی، مال کی مقدار آ گئی اور مال صرف ہوتا رہا۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہونے کے فوری بعد بنو امیہ کا دور ہے۔ بنو امیہ کے دور میں کچھ عرصے کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ ایک آدمی اپنا مال زکوٰۃ دینے کے لیے لے کر نکلتا تو اس کو زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا، اتنا مال۔
مگر میرے دوستو، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اور خلفائے راشدین بالخصوص حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جو مال صرف ہوا ہے وہ مال افراد کے اوپر صرف ہوا، لوگوں کے اوپر صرف ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارتوں پر توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک مسجد چھپر کی تھی، ایسی چھپر تھی کہ بارش زیادہ ہوتی تو پانی ٹپکتا تھا، نمازی نماز ادا کرتے۔ شب قدر کے بیان میں آپ سنتے ہیں کہ حضور نے بھی ایک طاق رات میں نماز ادا فرمائی، اور جب آپ سجدے سے اٹھے تو آپ کی پیشانی کو کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی پتھر بچھا ہوا نہیں تھا، کوئی فرش نہیں تھا، سنگ مرمر تو بہت دور کی بات ہے، اور اوپر چھپر کی چھت تھی، نیچے مٹی تھی جس میں نماز ادا کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تزئین کا کام ہوا زیادہ، مگر حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے تک تو مسجد ایسی تھی، حضور نے اس کی فکر نہیں فرمائی۔ مال آیا، حضور نے صرف فرما دیا، لوگوں کے اوپر صرف فرما دیا۔ یہی حال حضرات شیخین کا رہا کہ انہوں نے بھی افراد کے اوپر خرچ کر دیا، اونچی اونچی عمارتیں نہیں بنائیں، مضبوط عمارتیں نہیں بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما امرت بتشیید المساجد، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں عالی شان مسجدیں بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ یتباہون فی المساجد، کہ شاندار مسجدیں بنانے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، شان دکھائیں گے، وہاں ایسی مسجد بنی ہے تو یہاں ایسی بنی ہے، یہاں اتنی شاندار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ خلفائے راشدین میں سے شیخین کے دور میں کوئی خاص اہتمام اس کا نہیں ہوا، لیکن افراد پر مال خرچ ہوتا رہا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تزئین ہوئی تو مال کی تو اتنی بہتات ہو چکی تھی کہ افراد کی ضرورتیں تو بآسانی پوری ہو رہی تھی، مال کی ریل پیل تھی، پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضور نے یہ مزاج بنایا کہ اس امت کے اندر جو بگاڑ آئے ہیں، میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، اس امت میں مال کے معاملے میں ایک بات یہ بھی درمیان میں عرض کر دوں کہ ایک بات امت میں یہ بھی آئی کہ مال والوں نے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ ضرورت مند کی ذمہ داری ہے ہمارے پاس آئے، لیکن دین نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ امت کا ایک بنیادی بگاڑ ہے۔ اس امت کو یہ بتایا اور سکھایا گیا ہے کہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈنا، ان تک پہنچانا، ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا جو مانگتے نہیں ہیں، جو سوال نہیں کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن بحیثیت مجموعی امت اس سے بالکل دور ہے۔ لوگ فون کرتے ہیں، مولانا عقیقے کا گوشت ہے مدرسے میں دینا چاہ رہا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں بھائی کوئی رشتہ دار نہیں ہے تمہارے؟ رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے؟ پڑوسیوں میں غریب غربا فقراء مساکین نہیں ہیں؟ مطلب لوگوں کا مزاج اب اس درجے وہ ہو گیا ہے کہ بس لوگ تھوڑی بھی کوئی ذمہ داری ذرہ برابر بھی لینا نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نکال دو، ختم، اپنے اوپر نہ رشتہ داروں کو پوچھنے کی ذمہ داری نہ کسی کو۔ بس ہماری دعوتیں ہیں شاندار جو ہمارے غریب رشتہ داروں کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ آپ شاد نگر میں شادی کریں گے تو بیچارے کا سواری کا ہی خرچہ ہو جائے گا، آپ کی شادی کے لیے اسے کپڑوں کی فکر کرنا پڑتا ہے، جوتے کی فکر کرنا پڑتا ہے، اور تحفے کی فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ ایک درمیان میں عرض کی میں نے کہ یہ ایک بگاڑ ہے کہ جس میں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، فقیر کی ذمہ داری ہے، ضرورت مند کی ذمہ داری ہے، مدرسے والے کی ذمہ داری ہے، ادارے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے، لیکن یہ غلط تصور ہے بالکل۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں، ہم پہنچیں، ہم اپنے مال کو صحیح مصرف میں لگائیں۔ تو خیر درمیان میں یہ عرض کر دیا، پھر کسی موقع پہ اور بات ہوگی۔ اس وقت جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بنایا اس کے برخلاف ہمارا مزاج، مطلب عمارتیں بقدر ضرورت چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم پہلے کے لوگوں کی طرح ہیں کہ اب چھپر کی مسجد میں نماز پڑھ سکیں گے،
ہماری مسجدوں میں راحت کا انتظام ہو. گزشتہ میں نے درجے بیان کیے کہ بھئی ضرورت بھی پوری ہو، راحت بھی ہو، مسجد صاف ستھری ہو، راحت کا انتظام ہو، اور تھوڑی بہت زینت ہو ایک درجے میں. یہ منع نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے شان، شوکت، نام، نمود، مقابلہ بازی. مجھے ایک مسجد کے خود کمیٹی کے ممبر نے کہا کہ ہماری مسجد میں چپل رکھنے کے خانے بنانے کے لیے سنگ مرمر لگانے کے لیے تیار ہیں کمیٹی والے، مگر مسجد کے خدام کی تنخواہ بڑھانے تیار نہیں ہیں. چپل رکھنے کا جو ریکس ہے وہ بھی سنگ مرمر کا بنایا گیا، ماربل کا، اس کے لیے تیار ہے مگر اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے میرے دوستوں کہ جس مصرف کو حضور نے بدترین مصرف بتایا، آج امت اس میں پیسہ لگا رہی ہے، اور جو افراد ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی فکر نہیں ہے. یہ بات اکثر کہی اور سنی جاتی ہے کہ یہودیوں نے کسی وقت، شاید جس وقت ان کو ایک ملک حاصل ہوا، ایک سرزمین پہ انہوں نے قبضہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا فنڈ جمع کیا اور اپنا جو مذہبی رہنما تھا اس کے پاس لے گئے کہ ہم اس سے ایک بہت بڑا گرجا، بہت بڑی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس یہودی پیشوا نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی رقم سے ایک بہت بڑا گرجا اور بہت بڑی عبادت گاہ بنانے سے تم کو کیا ہو سکتا ہے فائدہ حاصل؟ تم اس کام کو میرے حوالے کرو، میں اس کو اپنی کمیونٹی کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہیں استعمال کریں. تو پھر انہوں نے اپنی قوم کی تعلیم پر اس پیسے کو صرف کیا. تو آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی خرابیوں کے باوجود، یعنی خرابیاں ان کی کس اعتبار سے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، لیکن تعلیم ان کے پاس زیادہ ہے، یونیورسٹیاں ان کے پاس معیاری ہیں، اور تعلیم اور تحقیق کے میدان میں وہ بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے کام انجام دے رہے ہیں جو انسانیت کو مادی اعتبار سے سہولت پہنچانے والے بھی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے کو اس میں لگانے کے بجائے انہوں نے تعلیم میں لگایا، پوری قوم میں تعلیم کو عام کیا. کوئی ان کا فرد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے پیسے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کمیونٹی ایسی مدد کرتی ہے کہ ہر شخص اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہو گیا ہے. آج ہم سے کہا جائے، اور ابھی بھی میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ میں رائل سیما کے علاقوں میں گیا، مجھ سے کہا گیا کہ اس مدرسے کے بازو ایک گھر ہے، اس گھر کے لوگوں کو قرض کی ضرورت پڑی، انہوں نے عیسائیوں سے قرض لیا، اور وہ عیسائی اس گھر میں آ کے بائبل سناتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی مسلمان قرض نہیں دے سکتا، نہ مسلمانوں کی کوئی کمیٹی ہے، نہ کوئی تنظیم ہے. آپ رائل سیما، آندھرا، آپ چکر لگا لیجئے، اس پیسے کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیت کی خوب اشاعت کر دی ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. اور پھر وہاں علاج کی ضرورت پڑتی ہے، عیسائی ساتھ دیتے ہیں، تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، عیسائی کام آتے ہیں. مسلمان سے کہا جائے کہ بھائی ایک مسجد بنانا ہے اور اس گاؤں میں 60,000 میں مسجد بن جائے گی، تو ایک شخص کہتا ہے نہیں، وہ امی ابا کے واسطے بنانا ہے، ہمارے 6 لاکھ ہوئے تو پرواہ نہیں ہے، 6 لاکھ کی مسجد بنا دوں گا میں. 6 لاکھ کی مسجد بنا دو گے، اس کے لیے تیار ہو، لیکن امام کے لیے ضرورت پڑے تو 6,000 روپے کی تنخواہ ہر مہینہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ ہمارے گھروں میں ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا اتنا خرچہ ہے، مگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کسی گاؤں میں جا کے پوچھو کہ بھائی اس گاؤں میں لوگ عیسائی ہو گئے، چرچ سادہ بنا ہوا ہے، لوگوں پر یہاں پر کتنا خرچ کیا چرچ بنانے میں؟ تو 2 لاکھ 5 لاکھ روپے کا چرچ بنا دیا. گاؤں والوں پہ کتنا خرچ کیا جب مقروض ہو گئے، دیہاتی کسان بیمار ہو گئے، مقروض ہو گئے، کھیتی میں نقصان ہو گیا، تو ان کے اوپر قرض کے طور پر یہ کسی بھی طرح سے انہوں نے جو خرچ کیا وہ 10-10 20-20 لاکھ کا خرچہ ہے. گاؤں میں انہوں نے 10-10 20-20 لاکھ بانٹ دیے قرض کے طور پہ، مدد کے طور پہ، بیماروں کا علاج کرایا. ابھی بھی حیدرآباد میں بیگم پیٹ کے پاس ایک بہت بڑی سلم بستی ہے، روزانہ عیسائی نرس اور جو ننس ہوتی ہیں ان کی گاڑی آتی ہے، معمر لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی صاف صفائی کا کام کرتے ہیں،
ان کی خدمت کا کام کرتے ہیں. کہاں ہیں مسلمان؟ جو ہیں تھوڑی بہت تنظیمیں، میں بالکل نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن پوری عالمگیر امت جو اس قدر بڑی تعداد میں ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، وہ کہاں ہیں بیماروں کی خدمت کے میدان میں؟ وہ کہاں ہیں ان لوگوں کی خدمت کے میدان میں جن کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے؟ حدیثوں میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات قرضے کا ثواب صدقے کے ثواب سے بڑھ کے ہے. آج ہم بڑے شان والے حیدرآباد والے ہیں، جاؤ حیدرآباد کی فائنانس کمپنیوں میں اور دیکھو کہ کن کا سونا رکھا ہوا ہے رہن میں. مارواڑی چھوٹے چھوٹے رہن سینٹر میں چلے جاؤ اور بڑے بڑے جو فائنانس کی کمپنیاں بورڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان میں چلے جاؤ اور بینکوں میں چلے جاؤ. کس کا پیسہ رکھا ہوا ہے؟ کس کا سونا رکھا ہوا ہے؟ کس کی بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پہ؟ میرے دوستو، مال یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ اللہ سے معاملہ ہے. اللہ نے حکم فرمایا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو دو. تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلا کہ میں مال اللہ کے لیے خرچ کروں گا اور اخفاء کے لیے، چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے میں خرچ کروں گا. رات کے اندھیرے میں گیا، کسی کو پکڑا، اس نے کوئی راستے میں ملا، اس نے کہا بھائی یہ لے اللہ کے لیے تیرے واسطے. اب پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں، چھوٹا سا سماج ہوتا تھا. صبح میں چرچا ہو گیا اور کسی نے کہا کہ بھائی آج کی رات میں ایک آدمی کوئی آیا ایسا اور اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا. اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق. دوسرے دن پھر نکلا اور اس نے دیکھا ایک عورت نظر آئی اس کو رات کے وقت میں، سمجھا کوئی ضرورت مند ہے، اس نے کہا یہ لے اماں، اس کو پیسے دے دیے. صبح میں چرچا ہو گیا کہ رات میں کسی نے ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا اور بڑی رقم دے دی. تیسرے دن نکلا وہ، تیسرے دن پھر ایک مالدار کو پہنچ گیا صدقہ، اس نے دیا. ایک مالدار تھا وہ، ارے بھائی یہ تو مالدار کے ہاتھ میں تھما کے چلا گیا کوئی شخص. اس نے کہا اللہم لک الحمد علی غنی، اللہم لک الحمد علی زانیہ. اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ نے ایک بدکار عورت کو پہنچا دیا میرا مال، میرا مالک غنی کو پہنچا دیا، ایک میرا مالک چور کو پہنچا دیا. تو پھر خواب میں اس کو بتایا گیا کہ تیرے سب صدقے قبول ہو گئے، جو چور کو دیا وہ بھی قبول ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ جب مال ملے تو وہ چوری سے باز آ جائے اور بدکار عورت اپنی بدکاری سے باز آ جائے اور مالدار کو شرم آئے کہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور میں بخل کر رہا ہوں تو وہ بھی خرچ کرنے لگے. تیرا سب مال قبول ہو گیا. معاملہ اللہ سے. ہمیں چین، دل ٹھنڈا اس وقت ہوتا ہے جب کہ سنگ مرمر میں پیسہ لگ جائے، گنبد میں پیسہ لگ جائے، مینار میں پیسہ لگ جائے. مولانا شاہ عالم گورکھپوری جو قادیانیوں کے خلاف کام کرتے ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب صدر ہیں، اسی مسجد میں بتایا تھا کئی برس پہلے کہ میں بنگلور کی ایک بستی میں گیا جہاں لوگ قادیانی ہو گئے. ہم بستی میں گئے، عورتیں بولنے لگی اب آ کے کیا فائدہ، ہمارے بچے کو ایگزام کے فیس کی ضرورت تھی جب تو آپ آئے نہیں، ہمارے گھر میں بیمار ہوا تب تو آپ آئے نہیں، اور اب ان لوگوں نے پیسہ دیا تو اب آپ آ رہے ہیں یہ بول کے کہ وہ قادیانی ہیں، وہ کافر ہیں، تو جب ہم کو ضرورت تھی تو تب آپ کہاں تھے. تو مولانا نے یہی فرمایا تھا کہ جس بستی میں یہ ہوا وہاں قریب میں دیکھو تو لاکھوں لاکھ روپے کے مینار نظر آ رہے ہیں آپ کو، مسجدوں کے 5-5 10-10 لاکھ کے مینار مسجدوں کے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور اس بستی میں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں اور کافر ہو رہے ہیں، عیسائیت قبول کر رہے ہیں، گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں. حضور نے تو فرما دیا تھا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک پہنچانے والا ہے. غرض یہ کہ جو افراد پر صرف کرنا ہے اس کے بجائے اس امت کی مینٹالٹی، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ اپنے پیارے نبی کی سوچ سے ہٹ گئی اور انہوں نے بجائے افراد پر خرچ کرنے کے چونے مٹی کو بہتر مصرف سمجھا. ان کو پیسہ ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک مرتبہ مالدار لوگ آئے میرے پاس، بہت تاجر، بولنے لگے بہت زکوٰۃ نکلتی ہماری، ایک ٹیلرنگ سینٹر بنا کے ہم ٹیلرنگ سکھا دیں گے. میں نے کہا بھائی یہ جو 2.5% ہے نا یہ تو میل ہے، نکال کے پھینک کے بھول جاؤ، پانی میں ڈال کے بھول جاؤ، حسین ساگر میں پھینک کے بھول جاؤ. یہ آپ مشین دے دو، آپ وہ کیا کرتے ہیں وہ جانیں. اور آپ کو کرنا ہو تو آپ کے پاس اتنا مال ہے، گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے 2-4-5% نکالنا کوئی بڑی مشکل کام بات نہیں ہے.
آپ وہ نکالیے، اس سے جتنے کام کرنا ہو اتنے کام کیجیے آپ، لیکن دینا نہیں چاہتے۔ تو زکوٰۃ بھی دینے کو دل نہیں بڑھ رہا کیونکہ بہت بڑی مقدار میں نکل رہی۔ ارے بھائی، یہ سوچ ہماری صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں، اس وقت شہر میں ایک ایپ بنا لڑکوں لڑکیوں میں ناجائز تعلقات کا، اور بہت سی باتیں ہیں، کہتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوتا، مگر میرے دوستو آپ کتنی ہی تقریریں کرتے رہیں کہ صاحب یہ بہت بری بات ہے، ایپ بنانے والے کو گالیاں دیتے رہیں، مگر جو لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں، جہاں اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی فطرت میں خرابی آ گئی ہے، وہیں پر اس میں بہت سے مجبور ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جن کو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ان کو کوئی حلال راستہ نہ ملے تو حرام راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے، اس کی پوچھ کن سے ہونے والی ہے؟ کن سے ہونے والی ہے؟ تو بہرحال میرے دوستو، اجتماعی طور پر شعور کے ساتھ مال خرچ کرو، صحیح مصرف میں خرچ کرو، آپ معلوم کرو، آپ تحقیق کرو، آپ جاؤ، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سوسائٹیاں بناؤ، آپ اپنے ٹرسٹ بناؤ، آپ اپنی فیملی کی فکر کرو، محلے کی فکر کرو، آبادی کی فکر کرو، اطراف کی فکر کرو، اور آپ لوگوں تک اپنا مال پہنچاؤ۔ یہ ہمارا دین، شروع سے میں نے بات عرض کی کہ ہمارے دین کی محنت کا مال سے بھی تعلق ہے، اسی لیے ہمارے دین میں نماز کے بعد جو عبادت فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس وجہ سے دین کی محنت کے لیے اور اس ملت کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، اور اللہ نے مال کی جو دولت دی ہے اس مال کا صحیح استعمال کریں اور اس کی فکریں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، توفیق عمل نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔